اتباع سنت کا بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس کے اوپر بہت ساری باتیں آ چکی ہیں۔ ارباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے، فوعظنا موعظۃ بلیغہ، بہت ہی بلیغ خطبہ دیا، نصیحتوں سے پر تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری خطبہ ہو۔ ایسا خطبہ تھا وجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون، اس خطبے سے دل دہل گئے، آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، کأنہ یودع امتہ، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری اور الوداعی خطبہ ہو۔ فقام رجل من القوم فقال، ایک آدمی کھڑا ہوا، صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع، لگتا ہے یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، فاوصنا، ہمیں وصیت کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، کہ میں تم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ رمضان گرمی کے موسم میں آج کل پڑتا ہے، عصر کا بعد ہو، پہلا رمضان ہو، اور آپ کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہو، عصر کا بعد ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، فریج میں پانی موجود ہے، کیواڑ کھڑکی سب بند ہے، دل ایک طرف کہہ رہا ہے کہ جاؤ پانی پی لو، کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن شریعت کہہ رہی ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، جس کے لیے تم نے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہی خوف، نگہبانی کا یہی احساس آپ کو روزہ کے توڑنے سے روکے رکھتا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو جب آپ روزے کی حالت میں حلال چیز، پانی حلال ہے، ہمیشہ کے لیے حلال ہے، لیکن ایک لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے کیونکہ رب دیکھ رہا ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، اس کو آپ ہاتھ کس طریقے سے لگا دیتے ہیں؟ حلال چیز کو ایک مختصر مدت کے لیے حرام قرار دیا گیا، ایک مخصوص حالت میں، تو آپ اس کو ہاتھ لگاتے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، اس کے دیکھتے وقت یا اس کو کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کوئی دیکھے نہ دیکھے، عرش کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا، عرش پر مستوی رب تو دیکھ رہا ہے نا، جنتوں کا مالک دیکھ رہا ہے نا۔ یہی احساس کا نام تقوی ہے۔ کالی اور اندھیری رات میں سمندر کے بالکل تہ کے نیچے ایک کالے پتھر پر ایک کالے رنگ کی چوٹی چل رہی ہونا، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہونے کے باوجود بھی اس کالی چینٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ پھر یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں اکیلے میں جب کوئی گناہ انسان کرتا ہے، یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ایک چھوٹے سے کیڑے مکوڑے کو دیکھتا بھی ہے، اس کی ضروریات کو سمجھتا بھی ہے اور اس کو پورا بھی کرتا ہے، وہی رب ابھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو عموماً جو انتکاسات ہوتے ہیں، ایک انسان صراط مستقیم پر قائم ہے پھر وہ بدل جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تنہائی میں کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند۔ ہم کو شرم آتی ہے کہ بچے کے سامنے کوئی گناہ کرے، لوگ بچے کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے ہیں، بچے کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، کیوں کہ بچہ دیکھے گا بولے گا کہ 5 وقت نمازی ہے، مولانا صاحب ہیں، داعی ہیں، اور ہمارے سامنے اس طریقے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک بچے سے اتنا خوف اور شرم کا ایک احساس ہوتا ہے، اس کے سامنے نہیں کرتے۔ رب تو اکیلے میں دیکھ رہا ہوتا ہے، کیا رب کو آپ اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے؟ کوئی بھی کام کرنے سے قبل سوچیں کہ کل رب کو ہم کیا جواب دیں گے۔ اسی کا نام تقوی، اور صحابہ اکرام اسی طریقے سے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے، اور ہر ایک داعی کا یہی طریقہ کار ہونا چاہیے، کیونکہ جو انسان اپنے نفس کا محاسبہ جس قدر کرے گا وہ اللہ کے اسی قدر قریب ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر کہتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، رب کے حساب لینے سے قبل اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تقوی کی بات تھی، تقوی کی وصیت کرتا ہوں، ہمیشہ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، لوگوں کے ساتھ میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، آپ یہ سوچیں کہ ہر جگہ پر آپ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ نہیں کہ رات کے اندھیرے میں آپ اپنے نفس کے بندے بن جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑے متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ یہی تو منافقت ہے کہ منافق آتے تھے اللہ کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، نبی سے ملاقات کرتے صحابہ سے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، وہ لوگ کہتے ہیں جب اکیلے میں جاتے ہیں اپنے شیطان کے پاس جاتے کہتے ہیں کہ ہم تو بس بہانہ کر رہے تھے، دکھا رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو جو انسان سب کے سامنے متقی پرہیزگار بنتا ہے، تقوی شعار بنتا ہے، اور اکیلے میں جا کر کے شیطان کے چکر میں پھنس کر کے گناہ کرتا ہے، کیا اس کا یہ عمل منافق کے عمل سے مشابہت نہیں رکھتا جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا؟ اس لیے ان اعمال سے ہم سبھی کو بچنے کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، لیکن وہ انسان سب سے بہترین ہے جو اپنے گناہوں کا مداوع اور علاج توبہ کی صورت میں کرتا ہے۔